غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد، یہ غزوہ در حقیقت بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف جس نے رسول اللہ کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا تعاقب سے عبارت ہے۔ حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا تھا، اور یہی بات اس غزوے کے خصوصی کارپرداز حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جمہور اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے، لیکن جو بات صحیح میں بیان کی گئی ہے اہل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صحیح ہے۔ اس غزوے کے ہیرو حضرت سلمہ بن اکو سے جو روایات مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی دودھیل اونٹیاں اپنے غلام رباح اور ایک چرواہے کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجی تھیں، اور میں بھی ابو طلحہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فزاری نے اونٹنیوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا رباح یہ گھوڑا لو، اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ کو خبر کر دو، اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی، یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ۔ پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا، ان پر تیر برساتا جاتا اور یہ رجز پڑتا جاتا۔ میں اکو کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے، یعنی آج پتہ چل جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ سلمہ بن اکو کہتے ہیں کہ بخدا میں انہیں مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا۔ جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا، پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ کی جتنی بھی اونٹنیاں تھیں میں ان سب کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور ان لوگوں نے میرے لیے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے۔ وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تاکہ رسول اللہ اور ان کے رفقا پہچان لیں کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے۔ میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے۔ جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکیں تو میں نے کہا، تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں سلمہ بن اکو ہوں۔ تم میں سے جس کسی کے پیچھے دوڑوں گا بے دھڑک پا لوں گا، اور کوئی میرے پیچھے دوڑے گا تو ہرگز نہ پا سکے گا۔ میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے آگے اخرم تھے، ان کے پیچھے ابو قتادہ اور ان کے پیچھے مقداد بن اسود۔ محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمن اور حضرت اخرم میں ٹکر ہوئی۔ حضرت اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر حضرت اخرم کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا بیٹھا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ بقیہ حملہ آور پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کیا۔ میں ان کے پیچھے پیدل دوڑ رہا تھا۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے۔ رسول اللہ اور شہسوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اکو کے بیٹے، تم قابو پا گئے ہو تو اب ذرا نرمی برتو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج ہمارے سب سے بہتر شہسوار ابو قتادہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادے کا حصہ اور ایک شہسوار کا حصہ، اور مدینے واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی عزبہ نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرما لیا۔ اس غزوے کے دوران رسول اللہ نے مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا تھا، اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمر کو عطا فرمایا تھا۔ غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا۔ خیبر مدینے کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا، یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی۔ اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے۔ اس کی آب و ہوا قدرے غیر صحت مند ہے۔
جب رسول اللہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے چاہا کہ بقیہ 2 بازوؤں اور قبائل نجد سے بھی حساب چکتا کر لیں تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو اور مسلمان ایک پہم خونریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ چونکہ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ، فوجی انگیخت کا مرکز اور لڑانے بھڑانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھی، اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگاہ التفات کا مستحق تھا۔ رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے۔ پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر اور خیانت پر آمادہ کیا تھا۔ نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم منافقین اور جنگ احزاب کے 3 بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم قائم کر رکھا تھا اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھیں اور ان دسیسہ کاروں اور سازشوں کے سربراہ مثلاً سلام بن ابی الحقیق اور اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا تھا۔ لیکن ان یہود کے متعلق مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے اس لیے کام لیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش، جو ان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور، جنگجو اور سرکش تھی، مسلمانوں کے مد مقابل تھی۔ اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا، ان مجرم یہودیوں کے محاسبے کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحج کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا، پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا۔ جس کو فوری طور پر عطا کر دیا اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے۔ چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ کی رفاقت اختیار کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں۔ ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام حضرت صبا بن ارفتا غفاری کو اور ابن اسحاق کے مطابق نمیلہ بن عبداللہ لیسی کو سونپا گیا تھا۔ محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اسی موقع پر حضرت ابو ہریرہ بھی مسلمان ہو کر مدینے تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت صبا بن ارفتا فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگ و دو کی۔ چنانچہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد علیہ السلام کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت تھوڑے سے ہی ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا۔
کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی۔ رسول اللہ نے خیبر جاتے ہوئے جبل اسر کو عبور کیا۔ اسر یا اسر، پھر وادی صحبا سے گزرے، اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، مگر یہ وہ رجی نہیں ہے جہاں عدل اور قارہ کی غداری سے بنو لہیان کے ہاتھوں 8 صحابہ کرام کی شہادت اور حضرت زید اور خبیب کی گرفتاری اور پھر مکہ میں شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی، اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لی تھی، لیکن اثناء راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بنانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں سے آپ علیہ السلام نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینے کی بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ ایک رہنما نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو ایسے ہی راستے سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے آگے چلا، ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک کا نام حزن ہے یعنی سخت اور کھردرا، آپ نے اس پر چلنا منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش ہے یعنی تفرق اور اضطراب والا، آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا تیسرے کا نام حاطب ہے یعنی لکڑہارا، آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے کہا، اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ حسین نے کہا، مرحب یعنی کشادگی۔ نبی علیہ السلام نے اس پر چلنا پسند فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے، رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر، کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ؟ عامر شاعر تھے، سواری سے اترے اور قوم کی ہدی خوانی کرنے لگے۔ اشعار کچھ یوں تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کون ہدی خواں ہے؟ لوگوں نے کہا، عامر بن اکو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا، اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی، آپ علیہ السلام نے ان کے وجود سے ہمیں بہرور کیوں نہ فرمایا؟ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائیں مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے، اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا۔ اس لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید بہرور ہوتے ہیں۔ خیبر کے بالکل قریب وادی صحبا میں آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لائے گئے، آپ علیہ السلام کے حکم سے ملائے گئے، پھر آپ علیہ السلام نے کھائے اور صحابہ نے بھی کھائے۔ اس کے بعد آپ نماز مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ نے بھی کلی کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور وضو نہ فرمایا، پہلے ہی وضو پر اکتفا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ نے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے۔ ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اس پر حباب بن منذر نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ مقام قلعہ نطاس سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں ہیں، انہیں ہمارے حالات کا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی خبر نہ ہوگی۔ ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں گے، ہم ان کے شبخون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے۔ پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے اور جہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہو اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے جو رائے دی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ نیز جب آپ علیہ السلام خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ لشکر ٹھہر گیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہیں ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ جس رات خیبر کی حدود میں رسول اللہ داخل ہوئے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں حسب ذیل 5 قلعے تھے، حصن نائم، حصن صاب بن معاذ، حصن قلعہ زبیر، حصن ابی، حصن نزار۔ ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نطات کہلاتا تھا اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شق کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ کتیبہ کہلاتا تھا، اس میں صرف 3 قلعے تھے، قموس، وتیح اور سلالم۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت اور حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی۔ دوسرے منطقے کے 3 قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ مذکورہ قلعوں میں سے سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرحب نامی اس شہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی، جس کی کیفیت سلمہ بن اکو نے یوں بیان کی ہے۔ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز اور تکبر کے ساتھ اٹھلاتا ہوا یہ کہتا ہوا نمودار ہوا، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگو پیکار شعلہ زن ہوں۔ اس کے مقابل میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور فرمایا خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈھال میں جا چبھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکو کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی نے یہ اشعار کہے، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک،
मैं इन्हें सा के बदले नेज़े की नाप पूरी करूंगा। उसके बाद मरहब के सर पर ऐसी तलवार मारी कि वहीं ढेर हो गया। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ही हाथों फतह हासिल हुई। जंग के दौरान हजरत अली यहूद के किले के करीब पहुंचे तो किले की चोटी से एक यहूदी ने झांक कर पूछा, तुम कौन हो? हजरत अली ने कहा, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। यहूद ने कहा, उस किताब की कसम जो मूसा पर नाजिल की गई, तुम लोग बुलंद हुए। उसके बाद मरहब का भाई यासिर ये कहते हुए निकला कि कौन है जो मेरा मुकाबला करे। उसके इस चैलेंज पर हजरत जुबैर मैदान में उतरे। इस पर उनकी माँ हजरत सफिया ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरा बेटा कत्ल कर दिया जाएगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा उसे कत्ल करेगा। चुनाचे हजरत जुबैर ने यासिर को कत्ल कर दिया। उसके बाद हिस्न नाइम के पास जोरदार जंग हुई जिसमें कई सरबर आवरदा यहूदी मारे गए और बकिया यहूद में हिम्मत न रही, चुनाचे वो मुसलमानों का हमला न रोक सके। कहा जाता है कि ये जंग कई दिन जारी रही और इसमें मुसलमानों को शदीद मुकावमत का सामना करना पड़ा। ताहम यहूद मुसलमानों को ज़ेर करने से मायूस हो चुके थे, इसलिए चुपके चुपके उस किले से मुंतकिल होकर किला सौब में चले गए और मुसलमानों ने किला नाइम पर कब्जा कर लिया। किला नाइम के बाद किला सौब कुव्वत व हिफाजत के लिहाज से दूसरा सबसे मजबूत किला था। मुसलमानों ने हजरत हुबाब बिन मुंज़िर अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की कमान में उस किले पर हमला किया और 3 रोज तक उसे घेरे में लिए रखा। तीसरे दिन रसूलुल्लाह ने उस किले की फतह के लिए खुसूसी दुआ फरमाई।